الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال، ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا اور یہ کہ تم پہنچاؤ الی الحکام حاکموں کے پاس، لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ کھائے ایک گروہ من اموال الناس لوگوں کے مال سے، بالاثم ظلم کے ساتھ، وانتم تعلمون اور اس حالت میں کہ تم کو معلوم بھی ہے، باوجود علم کے تم جو ہے ناحق مال کھانے کے لیے اس کو حاکموں کے پاس لے جاتے ہو، فیصلہ کرنے والے قاضیوں کے پاس، ججوں کے پاس لے جاتے ہو کہ باطل طریقے سے تم کسی کے مال پر قبضہ کرو، دعویٰ کرو اور اپنے جھوٹے دعوے کو چالاکی کے ساتھ سچا ثابت کر کے ناحق طریقے سے مال کرو۔ اب زمین پہ قبضہ ہے، کسی کے زمین پہ قبضہ ہے، اسی طرح کسی کے مال پہ قبضہ ہے، یہ ساری چیزیں سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے، باطل طریقے سے کھانے سے، جتنے بھی چیزیں اللہ نے ساری منع فرمائی۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے پہلے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد تمہارے اندر حرام سے بچنے کی طاقت ہونی چاہیے، حرام سے بچنے کی یعنی استعداد تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جس طرح تم ایک محدود زمانے سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب تک حلال چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزی کی وجہ سے حرام کر دی ہے، کھانا پینا اور جائز جو ہے شہوت خواہش پوری کرنا اللہ نے حرام کر دی تمہارے اوپر، تو تم نہیں جو ہے کرتے، اس سے بچتے ہو تاکہ تمہارے اندر بچنے کی جو ہے عادت آ جائے، بچنے کی عادت پیدا ہو جائے اور تم حرام سے بچو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ اموالکم آپس کے مال، بینکم ایک دوسرے کے آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور یہ کہ تم پہنچاؤ بہا اس کو، اس فیصلے کو، الی الحکام حاکموں کے پاس، قاضیوں کے پاس، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ناحق کے ساتھ، وانتم تعلمون اور اس حالت میں کہ تم کیا ہو، تم کو معلوم بھی ہو، تم جانتے بھی ہو کہ یہ ناحق ہے اور پھر جو ہے تم اس کو کھاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے متعلق فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کا مال ناحق طریقے سے دلوا دوں، اس کے غلط فیصلے کو چالاکی کی وجہ سے صحیح ثابت کرنے کی وجہ سے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، اگر میں بھی اس طرح کروں کہ کسی کا مال کسی کو دوں اور وہ کیونکہ وہ اپنا یہ فیصلہ کسی کے مال پر ظلماً جو اس نے قبضہ کیا ہے، وہ فیصلہ میرے پاس پیش کر دے اور جھوٹ کو، ناحق کو حق ثابت کرنے میں وہ مہارت رکھتا ہو، چالاک ہو، اگر میں بھی کسی کا مال کسی کو دوں تو حضور نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے کسی کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا میں فیصلہ کروں۔ میرے فیصلے کی وجہ سے بھی یعنی غلط اور ناحق مال، کسی ایک کا مال دوسرے کے لیے حلال جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات فرمائی تو پوری دنیا کے قاضی جو ہے، اگر وکیل
جھوٹ بول کے کسی کا ناحق پر کسی کا مال کسی کو دلوا دے تو یہ وکیل بھی مجرم ہے، اور یہ قاضی اگر اس کو معلوم ہے تو یہ سارے اس میں جرم میں شامل ہیں، سارے اس جرم میں شامل ہیں، اور ہیل و بہانوں سے ناحق مال حلال نہیں بنتا، اور یہ ایسا ہے جیسے اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے حساب۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں قسم کھایا ہے، حضور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق ہے، جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو ہے لمبے سفر والا، پراگندو یعنی بال والا، اور یہ جو ہے الہا زاری کے ساتھ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، ہاں جی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، اور وہ زاری کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور کہتے یا اللہ یا اللہ یا رب۔ اللہ کو علم ہے، اس کی وجہ یہ حضور نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور غذی بالحرام، اس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہے، اس کی گوشت حرام سے پلی ہے، اس کے جسم میں حرام لقمے گئے ہیں، حرام مال گیا ہے۔ اب حضور نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ اب اندازہ کریں جس کا جسم حرام مال سے پلا بڑا ہے وہ اللہ کو کیسے سامنا کرے گا؟ یہ اللہ نے جو حدود بھیجے ہیں اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے مال ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ناحق رشوت، سود، ڈاکہ، فراڈ، دھوکو، ان چیزوں سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، گناہ سے بچیں، حرام سے بچیں۔ تو اس وجہ سے بے حیائی بھی پھیل جاتی ہے، ایک آدمی کے جسم میں حرام مال ہے، اس کے اولاد بے حیا ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ اکثر کیا ہے اس نے جو ہے گناہ حرام کیا ہے، تو اس کے جسم میں بھی جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتے۔ اگر اس کا عمل اللہ تعالیٰ محفوظ بھی کر دے، کل قیامت کے دن جس کا حق آیا ان کو دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا ایک آدمی اتنی نیکیاں لائے گا کہ پہاڑ نیکیوں سے دب جائے گا، اتنی باری نیکیاں ہوں اور قبول نیکیاں ہوگی، ظاہر بات ہے پہاڑ کو دبانے والی نیکیاں وہ قبول ہوگی، اللہ نے اس کے لیے یہ نیکیاں قبول کی ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا یہ آدمی غریب ہے، یہ آدمی غریب ہے، یہ فقیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے بہت سارے حقوق کھائے ہوں گے، کس کو جو ہے برا بلا کہا ہوگا، ہاں جی، کس کا حق نہ جو ہے کھایا ہوگا، اور کسی کو گالی دی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو وہ حق کھانے والے جو ہے وہ یعنی وہ حق لینے والے، اپنا حق لینے والے وہ آئیں گے، اور وہ اس کے بدلے ان کے حقوق، ان کی نیکیاں دی جائے گی، ان کے حج دیے جائیں گے، ان کی نمازیں دی جائیں گی، ان کے یہ سارے اعمال دیے جائیں گے، اتنی بڑی نیکیاں جو پہاڑ کو دبانے والی، تو وہ سارے حقوق لینے والے جو ہے وہ باقی ہوں گے، ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ جو حقوق لینے والے باقی ہوں گے پھر ان کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کے گناہ حصے میں ڈال دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اور بہت دیر جمع ہو جائے گا، اور وہ نیکیوں کے ڈیر کے ساتھ آیا تھا، اتنی نیکیاں کہ پہاڑ کو دبانے والی، لیکن گناہ کے ڈیر کا ساتھ لے کر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی جو ہے ہمارا سارا حساب کتاب جو ہے اللہ کے سامنے ہے، ہم دل میں نیت بھی کریں گناہ کا نا، وہ بھی جو ہے اللہ کے سامنے، ہاں جی، اور اس ساری چیز اللہ کے سامنے، اور فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے یہ دلیل ہو، اعمال نامہ سامنے ہوگا، فرشتے گواہی دیں گے، اور اعمال نامہ سب کچھ سامنے ہوگا، تو کوئی جو ہے انسان اس کا جو ہے اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ اس لیے حرام سے بچنا ہے میرے بھائی، اس لیے معاملات، تجارت، خرید و فروخت، ان چیزوں کا بہت کچھ ہے، بہت لوگ ایسی کمیٹیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کرے غیر شرعی کمیٹیاں ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور رکشوں پہ جو ہے اس کے بینر لگے ہوئے ہیں، اب رکشے والا بھی اس میں گناہ گار ہے، حرام میں معاونت کرنے والا، اس کی اشاعت کرنے والا، حرام معاملہ لکھنے والا، تجارت لکھنے والا، یہ سارے اس گناہ میں شامل ہیں۔ سود، حرام، فراڈ، چوری، اس
میں جو بھی اس کے معاون ہے وہ سارے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حلال مال طلب کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب. امین. الحمدللہ.